حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الداء والدواء کتاب میں گناہوں کے دنیاوی نقصانات بتائے ہیں۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے، نہ وقت میں برکت ہے۔ صبح اٹھتے ہیں کہ آج ہم یہ کام ختم کر دکھائیں گے، شام پتہ چلتا ہے کہ کوئی کام بھی مکمل نہیں ہوا۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے اطاعت سے محرومی، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، تلاوت کو دل نہیں چاہتا، نیکوں کی محفل میں آنے کو دل نہیں چاہتا، نیک بات سننے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ جو دل کا نیکی پہ آمادہ نہ ہونا ہے، یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ پھر دوسری نشانی کہ انسان کا دل بے چین ہوتا ہے۔ مال و دولت سب کچھ ہے، دل سکون سے خالی۔ آپ نے امیروں وزیروں کو دیکھا ہوگا، ایئر کنڈیشن کمروں میں کمبل لے کے سوئے ہوتے ہیں، کروٹیں بدلتے ہیں، نیند نہیں آتی، پھر ان کو نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ ایک نشانی گناہوں کی یہ بھی ہے کہ زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے، نہ مال میں برکت، گھر کے جتنے لوگ ہیں اتنے کمانے والے، مرد بھی کماتے ہیں، عورتیں بھی کماتی ہیں، خرچے پورے نہیں ہوتے، صحت میں سے برکت نکل جاتی ہے۔ 18 سال کا نوجوان بچہ ہے اور اس کو دل کی بیماری ہے۔ حضرت بیٹھا ہوا میں کھڑا ہوتا ہوں، میری آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے۔ یہ کیسی صحت ہوئی بھائی 18 سال کی عمر میں؟ بعض نوجوان 20-22 سال کے ہوتے ہیں، جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ پھر ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، مانگتے ہیں دعائیں، قبولیت آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ اور جی کیا کریں، ہماری تو دعائیں اللہ سنتا ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں، ان ربی لسمیع الدعاء، لیکن قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اس کا اختیار ہے۔ اپنے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں، جو بچہ فرما بردار ہو، ماں باپ کا ادب کرے، ان کے لیے عزت کا باعث بنے، وہ اگر کوئی فرمائش کرے تو آدھی زبان پر بات آتی ہے اور ہم پوری کر دیتے ہیں۔ اور جو بچہ نافرمان ہو، ماں باپ کا دل دکھائے، وہ فرمائش بتاتا بھی رہے تو ماں باپ سنتے ہیں مگر سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ یہی معاملہ پروردگار کا ہے، سنتے ہیں مگر پورا نہیں کرتے، اس لیے کہ بندہ اپنے عملوں کو نہیں دیکھتا۔ پھر نعمتوں میں زوال آ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ حضرت ایک وقت تھا لوگوں سے لاکھوں لینے تھے، آج ایک وقت ہے کہ لوگوں کو لاکھوں دینے ہیں۔ جی، جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں واپس لینا بھی جانتا ہے۔ تو گناہوں کے آخرت میں تو جو نقصانات ہوں گے سو ہوں گے، دنیا میں بھی نقصانات ہوتے ہیں۔ کام ادھورے ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں۔ حضرت بس میری ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے۔ بیٹی کے لیے رشتے آتے ہیں، دیکھ کے چلے جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، دوبارہ کوئی نہیں آتا، دل بہت پریشان ہے۔ یہ جو کام ادھورے رہ جاتے ہیں یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ اب ان تمام برے اثرات سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو،